الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. صدر مجلس حضرت مولانا مفتی حافظ ظفر الرحمانی صاحب عزیز مجدہ، یہاں تشریف فرما حضرات علماء کرام، مفتیان اعظام، حفاظ اور عزیز طلبہ، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا، آپ مومن ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، اگر آپ کے سوال کا یہ مطلب ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں یا نہیں، تو اس معنی کے اعتبار سے تو میں مومن ہوں، لیکن اگر آپ کا اشارہ اس طرف ہے جو قرآن میں آیا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یعنی جو ایمانی صفات بیان کی ہے، اگر اس اعتبار سے آپ پوچھ رہے ہیں تو میں اس درجے کا شخص نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی کہ حافظ ساجد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف اور صفات اور ان کے کمالات کو اگر مختصر کر کے ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حافظ صاحب مرحوم سچی مومن ہیں، جو ایمانی صفات ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے، ایک مومن میں ہونی چاہیے، اچھے اخلاق، اچھا کردار، تواضع، عقیدت، سخاوت، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے آپ کو بٹھانا، دوسروں کو آگے بڑھانا، نماز کی طرف رغبت کرنا، قرآن مجید سے محبت کرنا، اپنے ساتھیوں کا احترام کرنا، معاملات ہوں یا معاشرت یا اخلاق یا عبادت، ہر شعبے میں بہتر سے بہتر چیز کو اختیار کرنا، یہ ایک مومن کی بنیادی صفت ہے، اور اللہ نے ایسے ہی بنایا تھا حافظ ساجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ خیر کی کنجی بناتا ہے، شر کا تالا بناتا ہے۔ حدیث پاک میں ان کے بارے میں طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، اس بندے کے لیے خوشخبری ہو جسے اللہ خیر کی کنجی بنا دے، شر کا تالا بنا دے۔ اس انسان کے لیے بڑی سعادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نفع بخش بنائے اور اس کی ذات سے انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ خیر الناس من ينفع الناس۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ساری خوبیوں کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ سچے مومن تھے، اور ہم سب کو بھی اپنے اندر کی خوبیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج وہ کہیں ہمیں بھی جانا ہے، خواجہ صاحب نے فرمایا تھا، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت، کرنے جو کرنا ہے آخر موت، آخری انجام فنا ہے۔
جانا طے ہے، آگے گئے یا پیچھے گئے؟ جانا مقدر ہے، گزر جانا طے ہے، منزل قریب آ رہی ہے، قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ اسے گمان تھا کہ اچانک خبر سننے کو ملے گی کہ حافظ سعدی صاحب نہ رہے، لیکن اللہ نے جو وقت طے کیا تھا اس پر رخصت ہو گئی۔ جو صفات یہاں بیان کی گئی، اور سچی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ قرب و موانست نہ ہونے کی وجہ سے، نزدیکی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اوصاف و صفات کا علم، زیادہ علم ہم لوگوں کو نہیں تھا، بلکہ یہاں گفتگو سننے سے تو یہ اندازہ ہوا کہ ان کے قریب کے لوگوں کو بھی ان کی شخصیت کے بہت سے پہلوؤں کا علم نہیں تھا۔ دین کا کام کرنے والے لوگ الحمدللہ بہت سارے ہیں، لیکن اتنی خاموشی سے دین کی خدمت کرنا اور اس طرح خرچ کرنا کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہ معلوم ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اس خوبی کے لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بہت بڑی ایمانی صفت ہے کہ انسان کے اندر سخاوت ہو۔ تفسیری روایتوں میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اللہ تعالیٰ نے دریافت کروایا فرشتے کے توسل سے، هل تدری لمن اتخذتک خلیلا، جانتے ہیں آپ کو میں نے اپنا خلیل کیوں بنایا؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو جواب آیا لأن الآباء أحب إلي، اس لیے کہ تمہارے اندر سخاوت ہے، سخاوت کی وجہ سے میں نے تمہیں اپنا خلیل بنایا۔ پھر خدمت کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان رات کے عبادت گزار اور دن کے روزے دار کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ حسن اخلاق، ایمان کا کمال ملتا ہے حسن خلق سے۔ ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا والطفهم باہلہ۔ صلہ رحمی کتنی بڑی صفت ہے۔ حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے عمر بڑی ہو، مال میں وسعت ہو، چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پاک قرآن سے تعلق اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے، اسے چاہیے کہ نماز پڑھے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے بات کرے، اسے چاہیے کہ قرآن پڑھے۔ قرآن پڑھنا ایسا ہے گویا کہ اللہ بات چیت کر رہا ہے۔ ان اوصاف و صفات کے حامل انسان کا ہمارے درمیان سے رخصت ہونا بہت بڑا حادثہ اور سانحہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بہت لمبی گفتگو کروں، یہاں ماشاء اللہ بہت اچھی باتیں ہو چکی ہیں۔ میں تو صرف اس لیے حاضر ہوا کہ ان کی وصال کی خبر سے دل غمزدہ ہوا۔ جب یہاں کبھی حاضری ہوتی تھی ان سے اچھی ملاقات رہتی تھی، یہاں وہاں پروگراموں میں بھی ملاقات ہوتی تھی، اور بہت اکرام اور محبت کا معاملہ کرتے تھے۔ ان کے جانے سے دل غمزدہ ہوا۔ ان کے والدین ہیں، بچے ہیں، ان کے بھائی ہیں، بڑا پورا خاندان ہے۔ یہ تعزیت کا اجلاس ہے، ہم لوگ تعزیت کرتے ہیں کہ آپ کے غم میں ہم لوگ شریک ہیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی حافظ ظفر صاحب بہت قریبی ان کے تعلق ہے۔ جو قریب کے تعلق کا شخص ہوتا ہے جب وہ رخصت ہوتا ہے، آدمی غمزدہ ہوتا ہے اور تعزیت کا حقدار ہوتا ہے۔ مفتی صاحب سے بھی اور ان کے خاندان کے تمام افراد سے تعزیت کر رہا ہوں، اور حضور کے مبارک الفاظ کہتا ہوں ان للہ ما اخذ وله ما اعطى،
جو اللہ نے دیا وہ اللہ کی امانت تھی، جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اس وقت وہ چیز واپس کر دی جاتی ہے۔ صبر کریں، اللہ سے اجر کی امید رکھیں، صبر کریں اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ تفسیر در منصور میں قیامت کے دن اعلان ہوگا، جن کا اللہ پر حق ہے وہ کھڑے ہوں اور جنت میں داخل ہو جائیں، بلا حساب کتاب جنت میں جائیں۔ لوگ سنیں گے تو حیران ہوں گے، اللہ پر کس کا حق ہے؟ پوچھا جائے گا اللہ آپ پر کس کا حق؟ تو ارشاد ہوگا دنیا میں جن بندوں بندیوں پر میں نے کوئی صدمہ ڈالا، کوئی مصیبت ڈالی، پھر انہوں نے صبر کیا اور کسی تنہائی کے وقت میں اس صدمے کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ان آنسوؤں کا مجھ پر حق ہے، کھڑے اور بلا حساب کتاب جنت میں چلے جائیں۔ ان آنسوؤں کا مجھ پر حق ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ ابن قیم فرما رہے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، دین دو حصے میں، نصف صبر ہے اور نصف شکر ہے۔ جس میں شکر ہو اور جس میں صبر ہو وہ مکمل دین پر چلنے والا ہے۔ صبر ایسی چیز ہے کہ یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے حساب اجر سے صبر کرنے والوں کو نوازا جائے گا۔ یقیناً ان کے گھر والوں کے لیے بہت سخت وقت ہے، خاص طریقے پر ان کی اولاد کے لیے۔ باپ کا اڑ جانا، شجر سایہ دار کا گر جانا ہے۔ انسان خوشی غمی کے ہر مرحلے میں اپنے مرحوم ماں باپ کو یاد کرتا ہے، اور جب شجر سایہ دار گر جاتا ہے زمانے کی دھوپ بہت ستاتی ہے۔ میں 10 سال کا تھا جب میرے والد کا انتقال ہوا۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ باپ کے بغیر جینا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور اللہ نے مجھے بہت نعمتوں سے اور عزت سے نوازا، لیکن آپ سے عرض کرتا ہوں کوئی خوشی غمی کا موقع ایسا نہیں گزرتا جب والد مرحوم کی یاد نہ آتی ہو۔ ان کی شفقت اور محبت اولاد کے لیے ماں باپ کی کا سایہ بہت غنیمت ہے۔ جو شخص کل تک دوسروں کے لیے سائبان بنا ہوا تھا، آج اس کی اولاد خود بے سایہ ہے، اور یہ کوئی چھوٹا حادثہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو روشن مستقبل دے، ہمارے ان عزیزوں کو اللہ تعالیٰ زمانے کی دھوپ سے محفوظ رکھے، اور علم و عمل اور راہ دین پر ان کو چلائے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے لیے بھی اولاد کا رخصت ہونا، وہ بھی ایسی عزیز اور صاحب اوصاف اولاد کا رخصت ہونا اس قدر غم انگیز سانحہ ہے، جسے گودوں میں کھلایا تھا اور جس کی معصوم باتوں سے دل شاد و آباد ہوا تھا، اور جس سے سینکڑوں امیدیں وابستہ رہیں، اور دعوے مفارقت دے کر قبر کی مٹی کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔
ہم آپ تو تعزیت کے الفاظ کہیں گے چلے جائیں گے، لیکن بوڑھے ماں باپ کی نگاہیں تلاشتی رہیں گی اور تنہائیوں میں ان کے آنسو بہیں گے۔ وہ سوچیں گے کہ جانے کا وقت ہمارا تھا مگر بچہ وسط ہو گیا، یہ زندگی بھر کا ان کا غم ہے، اور ماں باپ کے لیے اس کی سہاد بہت مشکل ہے۔ لیکن غم بڑا جتنا بھی بڑا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا اجر اس سے کہیں بڑا ہے، اجر کی امید رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کی مغفرت فرما دے۔ سارے اہل خانہ سے تعزیت کرتا ہوں۔ یہ مسجد ان کے حسن عمل کی گواہ ہے، اور کل قیامت کے دن اس مسجد کے در و دیوار ان کے حسن اخلاق، حسن عمل، حسن خدمت کی گواہی دیں گے، اور اللہ اپنے گھر کی گواہی کو اپنے بندے کے حق میں قبول فرمائے گا۔ ہم تو محسوس کر رہے ہیں کہ وہ چلے گئے، وہ غم بھی ہے، لیکن اجر کس قدر ان کو ملے گا اور قبر میں کیسا اکرام ہوگا، اس کو سوچ کر دل کو خوش ہوتا ہے کہ جو نیکی کا سرمایہ لے کر گئے ہیں بہت کچھ اللہ کے یہاں ان کے لیے اجر ہے۔ پرسوں تفسیر لکھ رہا تھا، قرآن کی آیت آئی تھی اور دل پہ خاص اثر ہوا۔ آیت تھی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون۔ انسان نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپائی گئی، اللہ نے کیسا انتظام کیا ہے۔ یہ صلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے، جزاء بما كانوا يعملون۔ جو کچھ وہ حسنات لے کر گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی، اور ایسا اجر کہ ہم اس کا وہم و گمان نہیں کر سکتے۔ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دے اور ہم سب کے لیے بھی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ جتنی بھی زندگی مقدر ہے اللہ ایمان، اچھے اعمال، اچھے اخلاق کے ساتھ گزروا دے، اور دنیا میں بھی عزت اور عافیت دے، اور موت کے وقت بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ وقت خاتمہ یہ قرآنی نغمہ سنا دے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وآخر دعوانا الحمد للہ۔ جزاک